السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں حبیب الرحمان۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں ایٹماسفیرک پولوشن کا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج اس کا لیکچر نمبر 1 امپورٹینس آف ایئر کے بارے میں ہوگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن کرتے ہیں ایئر کا۔ ایئر کیا ہے؟ ایئر از اے مکسچر آف گیسز، جو مختلف گیسوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے جس میں نائٹروجن ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، واٹر ویپرز ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور گیسز بھی ہیں جو بہت کم مقدار کے اندر ہوتی ہیں۔ اب ایٹماسفیئر کی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں کہ ہر زندہ چیز کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں اس آکسیجن میں جو ہوا کے اندر موجود ہے۔ تو the layer of air that surrounds the earth is called atmosphere۔ تو ہوا کا وہ لیئر جو زمین کے ارد گرد بلندی تک موجود ہے اس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اب ہم مختصراً لیئرز آف ایٹماسفیئر کو ڈسکس کریں گے اور پھر ہم امپورٹینس آف ایئر کی طرف جائیں گے۔ تو لیئرز آف ایٹماسفیئر یہ 4 بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو 5 بھی کہتے ہیں، کچھ نے 5 سے زیادہ میں بھی اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ تو اس کے ہم 5 لیئرز کو یہاں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے ٹروپوسفیئر۔ تو ٹروپوسفیئر زمین کی جو سطح جس پر ہم رہتے ہیں یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اٹ از دا لوور موسٹ لیئر آف ایٹماسفیئر، جہاں پر زندگی موجود ہے، جہاں پر ویدر چینجز موسمیاتی تبدیلیاں ہوتی ہیں، لائک کلاؤڈز فارمیشن بادل بنتے ہیں، رین اینڈ سنو فال بارشیں اور برف باری ہوتی ہے وغیرہ۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے اسٹریٹوسفیئر۔ تو یہ وہ لیئر ہے ابو اسٹریٹوسفیئر جو ٹروپوسفیئر کے اوپر موجود ہے، اس کو اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ جنرلی پلینس فلائی ان دس ریجن، جہاز وغیرہ اسی میں اڑتے ہیں۔ یہ ریجن ایکسٹینڈز اپ ٹو 35 کلومیٹرز فرام ٹروپوسفیئر۔ اب ٹروپوسفیئر سے یہ 35 کلومیٹرز اوپر کی طرف ہے اور یہاں پر اوزون موجود ہے جو ایک پتلی سی لیئر ہے ہوا کی بنسبت۔ تیسرا ہے میزوسفیئر۔ اسٹریٹوسفیئر جہاں پر ختم ہوتا ہے اس کو ہم اسٹریٹوپاس کہتے ہیں، وہاں سے آگے پھر میزوسفیئر شروع ہوتا ہے۔ ویئر دی ٹیمپریچر بگنس ٹو فال، یہاں ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اینڈ از ویری کولڈ ایز کمپیئر ٹو ٹروپوسفیئر اینڈ اسٹریٹوسفیئر، اور ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر کی نسبت یہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے تھرموسفیئر، حرارتی، جہاں پر حرارت ہے۔ تو تھرموسفیئر یہ پھر میزوسفیئر سے اوپر ہوتا ہے جہاں پر ایک دم واپس ٹیمپریچر بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پراپرٹیز آف ایئر کی طرف۔ تو ایئر کی چند پراپرٹیز یہ ہیں کہ ایئر آکیپائز اسپیس، ایئر ایز ویٹ اس کا وزن ہوتا ہے، پریشر لگاتا ہے اور برننگ کے لیے بھی ایئر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ اوڈر لیس ہے، بے بو ہے، ٹیسٹ لیس اور کلر لیس ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپورٹینس آف ایئر کی طرف۔ تو سب سے پہلے ایسینشل سپلائر فور انرجی، تمام زندہ چیزیں جس میں پلانٹس اور اینیملز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ایئر پر جس کے اندر آکسیجن موجود ہے۔ اور یہ آکسیجن کیا کرتی ہے؟ یہ آکسیجن جنریٹ کرتی ہے انرجی۔ انرجی کیسے جنریٹ کرتی ہے؟ باڈی سیلز ٹیک اپ آکسیجن فرام بلڈ۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں اور وہاں سے بلڈ میں ڈیفیوز ہو جاتی ہے، پھر بلڈ میں ٹریول کرتے ہوئے آکسیجن جب ہمارے سیلز اور ٹیشوز تک پہنچتا ہے تو وہاں پر یہ سیلز اور ٹیشوز کے اندر انٹر ہو جاتا ہے ڈیفیوژن یا اوسموسس کی وجہ سے۔ اب جب یہ سیلز کے اندر انٹر ہو گیا تو وہاں پر پھر مختلف پروسیسز سیل کے اندر چلتے ہیں، جیسے گلائکولائسس ہے، جیسے کریبس سائیکل ہے۔ اس طرح سے مختلف پروسیسز کے تھرو ہمارے جو سیلز ہیں وہ پھر اے ٹی پی بناتے ہیں۔ اے ٹی پی انرجی کی ایک فارم ہوتی ہے۔ تو یہ بایو کیمیکل جنریشن اے ٹی پی جو ہے یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ٹو سسٹین لائف آن ارتھ، زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب سیکنڈ ہے ایئر از کنڈکٹنگ میڈیم فور ساؤنڈ۔ ہمیں معلوم ہے کہ
ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ بات یا ساؤنڈ یہ ہوا کے ذریعے ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. تو وی کین ہیئر ساؤنڈ آف اسپیچ اور کرائے یا پھر انسیکٹس وغیرہ یا پھر نوائز وغیرہ، یہ سارے کے سارے ہم سنتے ہیں ہوا کی میڈیم کی وجہ سے. اور اس لیے ہوا جو ہے گڈ کنڈکٹر ہوا ساؤنڈ کا، اور اگر ہوا موجود نہ ہو تو ہم کوئی بھی آواز سن نہیں سکتے ہیں. اب تیسرے نمبر پر ایئر سپورٹس واٹر سائیکل. واٹر سائیکل جو ہے ایک فینومینا ہے، ایک پروسیس ہے جہاں واٹر سوئل میں سے، اوشینز میں سے اور سیز میں سے ایویپوریٹ ہو کر اوپر جاتی ہے سن ہیٹ کی وجہ سے، اور پھر وہاں بادل بنا دیتی ہے. یہ بادل پھر ٹریول کرتے ہیں لینڈ سرفیس پر اور پھر ٹھنڈے ہو کر کے پھر بارش برساتے ہیں اور زمین کو ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ نمبر 4 ہیئر ہیلپس ان پولینیشن آف کراپس. پولینیشن آپ جانتے ہیں کہ ایک پھول کے نر حصے یعنی اسٹیمن وغیرہ سے پولن گرینز کا اسی پھول یا کسی اور پھول کے جو مادہ حصہ ہے گینیشیم وغیرہ وہاں پر پولن گرینز کا پہنچنا اور اس کے اووری میں انٹر ہونا پولینیشن کہلاتا ہے. تو پلانٹس پروڈیوس کرتے ہیں میل گیمیز جس کو ہم پولن گرینز کہتے ہیں. یہ پولنز پھر ٹریول کرتے ہیں میل فلاور سے فیمیل فلاور کی طرف اور پھر فیمیل گیمیٹس فیمیل کی اووری میں ایگ سے مل کر گیمیٹس بناتے ہیں جو بعد میں بیج بنتا ہے، اس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں. تو یہ ایک ہی پھول میں بھی ہو سکتا ہے یا ایک ہی پودے پر دو پھولوں میں. اگر ایک ہی پودے پر دو پھولوں میں ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں سیلف پولینیشن، اور اگر یہ ایک پودے کے پھول سے دوسرے پودے کے پھول میں یہی پروسیس ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کراس پولینیشن. تو ہوا جو ہے پولینیشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف. تو 5واں ہمارا پوائنٹ ہے کہ ایئر مینٹینز ٹیمپریچر آن دی ارتھ سرفیس. ہوا زمین کے سرفیس پر ٹیمپریچر کو برقرار رکھتا ہے. تو سمر سیزن میں جب ہیوی سن شائن ہو یعنی بہت زیادہ سورج دیر کے لیے زمین پر پڑتی رہے سورج کی ہیٹ، تو اس سے کیا ہوگا؟ دا ٹیمپریچر آف ارتھ سرفیس رائزز، وہ ٹیمپریچر زمین کا بڑھ جاتا ہے. لیکن یہی ٹیمپریچر اوشینز یا سیز کے اوپر زیادہ نہیں بڑھتا کیونکہ وہاں پر نمی ہوتی ہے. تو ایئر جہاں پر ہیٹڈ ہوا ارتھ سرفیس پر وہ گرم ہونے کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور سمندروں کے اوپر جو ٹھنڈی ہوا ہے کول ایئر ہے وہ وہاں سے اس گرم ہوا کی جگہ لینے کے لیے موو کرتی ہے. اس طرح ہوا کی اس موومنٹ سے ٹیمپریچر یکساں رہتا ہے یعنی نارمل رہتا ہے. اب چھٹا ہے برنگ مونسون. مونسون کہتے ہیں ایک خاص موسم میں ہونے والی بارشوں کو. تو جو سمندری ہواؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں بارشیں. تو مونسون ہے یہ جو ہے رینز بارشوں کا جو ہے وجہ ہوتی ہے رینی سیزن میں، اور یہ ہوتی ہے کرنٹس آف ونڈ کی وجہ سے، یعنی ہوا جو تیز چلتی ہے، ہوا جب تیز چلتی ہے اس کو ونڈ کہتے ہیں. تو ونڈ کے جو کرنٹس ہوتے ہیں، لیئرز ہوتے ہیں، یہ جب چلتے ہیں زمین کی سطح پر، اس سے جو ہے پھر ایک جگہ سے بادل دوسری جگہ آ جاتے ہیں. اور اگر یہ ہوا نہ چلے، ہوا یعنی آہستہ چلے، تو پھر مونسون کے بادل جو ہے زمین کی طرف آ نہیں پاتے اور بارشیں نہیں برسا سکتے. اس سے پھر پانی کا لیول کم ہو جاتا ہے ڈرنکنگ کے لیے، اریگیشن آبپاشی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. تو پانی کا جو ہے پانی کی کمی شروع ہو جاتی ہے، گراؤنڈ واٹر لیول گر جاتا ہے. نمبر 7 ایئر ٹرانسپورٹ میں ہیلپ کرتا ہے. ایئر جو ہے فلائٹس ہوئے، ہیلی کاپٹرز ہوئے، جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے اڑنے کے لیے بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہوا چاہیے، اور یہاں تک کہ جو برڈز اور انسیکٹس ہیں وہ بھی ہوا ہی کے میڈیم میں جو ہے اڑ سکتے. اگر ہوا نہ ہو تو وہ اڑ بھی نہیں سکتے. نمبر 8 ہیئر ہیلپس ان ڈرائنگ، یعنی ہیومیڈیٹی کو، نمی کو بیلنس کرتا ہے. تو ہوا جو ہے زمین پر جو نمی ہوتی ہے، یعنی ایک جگہ جب زمین گیلی ہو جائے بارش کی وجہ سے یا ویسے ہی، تو پھر ہوا اس کو خشک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں ہوا جو ہے جو ویٹ سرفیس کے اوپر ہوا ہوتی ہے، وہ پانی وہاں سے ویپورائز ہو کر اس ہوا کو نم کر دیتا ہے. پھر وہ نم ہوا کی جگہ جو ہے خشک ہوا لینے کے لیے آ جاتی ہے.
इस तरह ये हवा की रिप्लेसमेंट होती जाती है और वो जगह खुश्क होता रहता है। तो इस तरह जो है ये ह्यूमिडिटी को, नमी को ज़मीन के ऊपर बरकरार रखने का ज़रिया भी हवा ही है। तो नंबर 9, एयर मिनिमाइजेस पोल्यूशन। हमें पता है कि जदीद शहरों में पोल्यूशन जो है एक बहुत ही बड़ा मसला है। अब जदीद शहरों के अंदर क्या होता है कि पोल्यूशन की वजह से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स और मुख्तलिफ चीज़ें फ़िज़ा में शामिल होती रहती हैं और ये आजकल एक बड़ा मसला है। अब हेयर क्या करता है, मिनिमाइज एयर पोल्यूशन, है कम कर देते हैं एयर पोल्यूशन को, साउंड पोल्यूशन को। कैसे कम करता है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगा तो इन सिटीज के ऊपर जो है बड़े बड़े क्लॉगिंग है, मतलब है जम जाना, यानी पोल्यूटेड गैसेस जो है जमना शुरू कर देंगे और वहाँ की फिजा जो है पोल्यूटेड होती जाएगी दिन ब दिन, और फिर उस इलाकों को फिर खाली करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो हवा जब चलती है तो इन पोल्यूटेड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसों के, उनको फिर वहां से दूसरी जगह ले जाती है और इस तरह वो इलाके जो है गंदगी से, आलूगी से पाक हो जाते हैं। विंड एज अ पावर, और हम विंड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली भी पैदा कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के बड़े बड़े पंखे जिनमें टर्बाइन्स लगे होते हैं, हवा जब इनको चलाती है स्पीड से तो ये टर्बाइन घूमते हैं, नीचे जनरेटर्स होते हैं, फिर वो जो है बिजली पैदा करते रहते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।